إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے لولا کیوں نہیں یکلمون اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ او تأتینا آیا یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم ان جیسی بات تشابہت ملتے جلتے ہیں قلوبہم ان کے دل قد تحقیق بینا الآیات واضح کر دی ہم نے آیات لقوم ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل کتاب اور مشرکین کی خصلتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یہ ایسے نادان لوگ ہیں اور ان کے اندر ایسے جاہل ہیں جو اللہ رب العالمین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود ہم کلام کیوں نہیں ہوتا۔ مشرکین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے اتنے زیادہ بت ہیں، کوئی روٹی دیتا ہے، کوئی کپڑے دیتا ہے، کوئی ہوا چلاتا ہے، وہ دیکھیں یہ سارے آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کی شکلیں موجود ہیں، آپ ایک اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک اللہ بھی نظر نہیں آتا، ہمارے 360 خدا نظر آ جاتے ہیں، آپ کا ایک اللہ بھی نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ ہم سے بات بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، نادان ہیں، بے وقوف ہیں، لولا کیوں نہیں یکلمون اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ او تأتینا آیا یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی نازل ہو جس کو دیکھ کر ہم مان لیں کہ واقعی اللہ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے ایسی چیزوں کا مطالبہ کیا اللہ کے بارے میں جو ممکن نہیں تھی، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی نشانی نازل کی معجزات کے ذریعے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے ذریعے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے ایک بہت بڑی نشانی بتلا دی۔ معجزات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ کام جو ایک انسان نہیں کر سکتا، وہ کام جو ایک انسان کے بس میں نہیں ہے، پوری انسانیت مل کر بھی چاہے وہ کام نہیں کر سکتی، تو وہ اللہ ایک نبی کے ہاتھ سے وہ کام رونما کروا کر اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ میں اللہ ہوں، کیونکہ اللہ کے علاوہ تو کوئی ایسا کام کر نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ اس آدمی نے تو نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے،
مگر اپنی معیت کو اللہ رب العالمین اس انداز سے ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسے سوالات کر دینا جو ممکن ہی نہیں ہے، جس کا مقصد محض یہ ہے کہ ہم ایسے سوالات کریں گے، جواب نہیں آئے گا اور ہم کہیں گے جناب دیکھ لیں ہماری بات تو مانی نہیں جا رہی، اگر اللہ ہے تو کہاں ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے کذالک، اسی طرح، قال کہا الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے یہودی تھے، انہوں نے سوال کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لے کے آئیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً، ہم اللہ رب العالمین کو واضح دیکھ لیں۔ یہودیوں نے اللہ رب العالمین کے بارے میں سوال کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں پھر ایمان لے کے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ان کی باتوں میں آئے، انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ میری قوم تمہیں دیکھنا چاہتی ہے تو تو ہمیں اپنا آپ دکھلا دے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین انسان کو ایک طاقت عطا کریں گے، انسان کی نظر کے اندر ایسی طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکے گا، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، لیکن دنیا میں سو ایسا نہیں ہے۔ ابھی اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی بھی اس پہاڑ پر نہیں ڈالی تھی کہ جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے سارے بے ہوش ہو کر گر گئے، بلکہ موت کے گھاٹ اتر گئے، اور تجلی پہاڑ پر پڑنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ وہ ایک تجلی برداشت نہ کر سکے تو اللہ کو کیسے دیکھ پاتے؟ فرمایا ایسے دعوے اور ایسی باتیں ان لوگوں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی کیے ہیں۔ مثل قولہم، ان جیسی باتیں، تشابہت، ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، وہ بھی اللہ کے نافرمان، یہ بھی اللہ کے نافرمان، وہ بھی اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، بہانے تراشتے، یہ بھی اللہ پر ایمان نہیں لانا چاہ رہے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا قد، تحقیق، بینا الآیات، ہم نے واضح بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں، اپنی آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح نشانیاں موجود ہیں، وہ ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر ان کا ایمان مزید بڑھتا رہتا ہے، اور وہ لوگ جو واضح نشانیوں کے باوجود اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں لانا چاہتے، بہانے تراشتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا وقال، اور کہا الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمون اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک، اسی طرح، قال، کہا الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات، تشابہت، ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد، تحقیق، بینا الآیات، کھول کر واضح بیان کر دی ہم نے نشانیاں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمون اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، او، یا، تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیاتن، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے،
مثل قولہم ان جیسی بات تشابہت ملتے جلتے ہیں قلوبہم ان کے دل قد تحقیق بینا الآیات واضح کر دیا ہم نے نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے لولا کیوں نہیں یکلمون اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ او یا تأتینا آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے مثل قولہم ان جیسی بات تشابہت ملتے جلتے ہیں قلوبہم ان کے دل قد تحقیق بینا الآیات واضح کر دیں ہم نے نشانیاں لقوم ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔